بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان رحمت چینل میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید۔ موجودہ دور میں ہالی ووڈ، بالی ووڈ سمیت سوشل میڈیا کی وجہ سے کتابیں پڑھنے کا دور اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر قسم کے میڈیا پر غیروں کا غلبہ ہے۔ ایسے میں موجودہ دور کے نوجوان اپنی عظیم اسلامی تاریخ سے بالکل نابلد اور ناواقف ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اسلام دشمن میڈیا اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اسلام کی تاریخ کو من گھڑت انداز میں پیش کر کے افسا اور غلط افسانوی کردار بنا کر لوگوں کے ذہن میں غلط امیج بنا رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو کر مایوسی میں مبتلا ہو کر دوسری راہوں کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں۔ آج کتاب کوئی نہیں پڑھتا، ہر کوئی شارٹ کٹ اور کاپی پیسٹ کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ اسی اثنا میں ہم اسلامی تاریخ کو انتہائی اور مختصر مگر جامع انداز میں پیش کرنے کا جو سلسلہ شروع کر کے ہم نے رکھا ہوا ہے، اسی ویڈیو میں آج ہم اس شخصیت کا ذکر کریں گے۔ آج ہم تذکرہ کریں گے سلطان رکن الدین بیبرس۔ کون تھے یہ؟ انگریزی مصنف ان کے بارے میں اور ان کے ذاتی اوصاف کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک عظیم فاتح اور دلیر جنگجو تھا۔ جی ہاں، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب چنگیز خان کی منگول فوجیوں نے اپنی آبائی علاقوں سے نکل کر دنیا بھر میں قہر بن کر ٹوٹ رہے تھے، اور ان کے سپاہی ان کے وحشی پن اور درندہ صفت نیچر کی وجہ سے یہ جس شہر، جس گاؤں اور جس قصبے میں جاتے وہاں کے تمام مردوں کو قتل کر کے وہاں کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیتے۔ اسی طرح وسطی ایشیا کی ایک مسلمان بستی میں قتل و غارت گری کے دوران منگولوں نے ایک مسلمان بچے کو بھی عورتوں کے ساتھ گرفتار کیا۔ یہ بچہ، جس کا نام محمود تھا تو بہت خوبصورت، مگر پیدائشی طور پر ایک آنکھ سے معذور تھا۔ منگول جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے دمشق کی بازاروں میں ان کو بکنے کے لیے لے گئے، جہاں ہر کوئی دولت مند شخص اس کی خراب آنکھوں کی وجہ سے اسے خریدنے کو تیار نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر منگولوں کو پتہ ہوتا کہ یہ معذور بچہ بڑے ہو کر مستقبل میں ان کے لیے خطرہ اور ایک بھیانک خواب ثابت ہوگا تو یہ اسی وقت اس کو ختم کر دیتے، کیونکہ یہ لڑکا آگے چل کر منگولوں کے لیے ایک خطرناک سپہ سالار ثابت ہوا۔ بہرحال اس وقت یہ بچہ ایک معمولی امیر نے معمولی قیمت میں خرید لیا، ایک مصری امیر نے، اور اپنی بیوی کی خدمت میں دے دیا۔ وہ عورت فطرتاً سخت مزاج عورت تھی، اس بچے کو مشقت کرواتی اور اس معصوم کو خوب مارتی پیٹتی اور کئی وقت کھانے بھی نہ دیتی۔ ایک مرتبہ اس مصری امیر کی بہن فاطمہ اپنے بھائی سے ملنے دمشق سے آئی۔ جب اس نے یہاں اس موجود بچے محمود کا حالت دیکھی تو اس کو اس پہ کافی رحم آیا، اور وہ اسے اپنے بھائی کی اجازت سے اپنے ساتھ دمشق لے گئی۔ اس رحم دل عورت کا کوئی اولاد یا کوئی بیٹا نہیں تھا، چنانچہ اس نے محمود کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور اس عورت نے اس بچے کا نام بیبرس رکھا۔ اور یہی بچہ مستقبل میں آگے چل کے رکن الدین بیبرس کہلایا، جو کہ دنیا کی 10 بڑی فیصلہ کن جنگوں میں فاتح قرار پایا۔ لوگ اسے سلطان صلاح الدین ثانی بھی کہتے ہیں، تو کچھ اسے منگولوں پر نازل ہونے والا خدائی قہر بھی بولتے ہیں۔ لڑکپن میں ہی اس عورت نے اسے اعلیٰ تعلیم فنون سپاہ گری سیکھنے کے لیے قاہرہ روانہ کر دیا، جہاں اسے سلطانی مصر کے قائم کردہ جنگی تربیت ادارے میں کتابی و حربی علوم سکھائے جانے لگے۔ رکن الدین بیبرس نے اپنی غیر معمولی صلاحیت، جسمانی طاقت اور خودآداز صلاحیتوں کے باعث مصر کی افواج میں ترقی کرتا گیا، یہاں تک کہ اسے ایک فوج کے دستے کا سالار مقرر کر دیا گیا۔ اتفاق سے اسی زمانے میں 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا ہوئی۔ فرانس کے بادشاہ لوئس دی 9 نے اس کی ابتدا کی۔ بدقسمتی سے ان دنوں مصر کے سلطان الملک سوالی کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا، اور بعد ازاں اس کی حکومت کی بھگدوڑ اس کی ملکہ نے سنبھالی۔ یہ ملکہ انتہائی زیرک اور دلیر خاتون تھی، چنانچہ اس نے صلیبی طوفان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا، اور اس صلیبی جنگ میں نہ صرف یورپی لشکر کو شکست دی بلکہ ان کو قائد لوئس دی 9 کو گرفتار بھی کر لیا۔ یہی وہ جنگ تھی کہ جس میں رکن الدین بیبرس پہلی بار اپنی جنگی کارناموں کے ساتھ دنیا کے سامنے منظر عام پر آیا، اور انہیں مصری فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ اور یہی وہ دور تھا کہ جب عالم اسلام کی حالت انتہائی ناگزیر اور تشویشناک تھی۔ منگول جو خود کو
قہر خداوندی سمجھتے تھے۔ سلطنت خوارزم اور بغداد سمیت مسلمانوں کی تمام ریاستوں سے نبرت آزما اور ان کو تباہ برباد کر کے اب ان کی نظر فرعونوں کی سرزمین یعنی مصر کی ریاست پر تھی، کیونکہ یہ کرۂ ارض پر واحد مسلمانوں کی پناہ گاہ بچ گئی تھی جس میں تمام مسلمان اور مسلمانان عالم کی امیدیں وابستہ تھیں۔ ابتدا میں تو منگولوں کے سردار ہلاکو خان نے مصر کے سلطان سیف الدین کو دھمکی اور حقارت آمیز خط لکھا، جس میں لکھا کہ وہ بنا لڑے ہتھیار ڈال دے ورنہ اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ مصر کے سلطان نے وزیروں سے رائے طلب کی۔ سلطان سیف الدین کو ہلاکو خان کا یہ حکم مان لینا چاہیے، یہ اس کے وزراء کی رائے تھی، ورنہ مصر بھی بغداد جیسے حالت سے کچھ کم نہ ہوگا۔ البتہ مصر کی فوجوں کا سالار اعلیٰ یعنی رکن الدین بیبرس اس بات پر ڈٹ گیا، وہ اپنی آخری سانس تک منگولوں کے خلاف جنگ کرے گا، یہاں تک کہ انہیں فلسطین و مصر سے باہر نہ نکال لے۔ لہذا طے یہ پایا کہ مصر کے سلطان سیف الدین قطب نے اپنے تمام تر اختیارات رکن الدین بیبرس کے سپرد کر تاکہ جنگی تیاریوں میں اسے کوئی مسئلہ درپیش نہ رہے۔ بیبرس نے اپنی فوج کو تیار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ ہفتے کے 7 دن اپنی فوجوں سے سخت مشقت کرواتا اور سخت مشقیں کرواتا، یہاں تک کہ شہزادے، وزیر زادے، عمرہ زادے، روسا زادے ہر کسی کو اس نے مشقوں میں شامل کر لیا، کوئی بھی مشقوں سے بچ نہ پایا۔ ان فوجوں کو مستعد اور تندرست رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ محل سے سازشی عناصر کا بھی قلع کما کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دربار اعلیٰ سے چن چن کر غدار پکڑے اور انہیں سزائیں دیں۔ مشرق وسطی، اناطولیہ اور شام، فلسطین میں اپنے جاسوس پھیلا دیے جن کی رسائی منگولیا کے صحراؤں تک تھی۔ وہ جو بھی رکن الدین بیبرس کی جنگی تیاریوں کے بارے میں سنتا اسے ایک دیوانے کا خواب کہتا، کیونکہ اس دور میں منگولوں کی اتنی دہشت تھی کہ لوگ ان سے لڑنا تو دور ان کے سامنے آنے تک گھبراتے تھے۔ لیکن بیبرس نے ان تمام باتوں کو پس پش ڈال کر اپنی فوجی طاقتوں اور قوت کو بڑھانے میں مصروف عمل تھا۔ بیبرس کی بلند حوصلے اور اس کی محنت کو دیکھ کر قدرت نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ پھر ہوا یوں کہ منگولیوں کی مصر پر حملے سے پہلے ہی منگولوں کا خاقان اعظم موقع خان اس دنیا سے چل بسا۔ اب ہلاکو خان کو نئے خاقان اعظم کے چناؤ کے لیے واپس منگولیا جانا پڑا۔ اسی دوران ہلاکو خان کی باقی ماندہ فوج اور اس کے سالار عین الجالوت کے میدان میں ڈیرے ڈالے رکھے تھے۔ بس انہوں نے جواں بردی سے مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں کا انتظار کیے بغیر خود کو آگے بڑھ کر اس لشکر پر حملہ کر دیا۔ عین الجالوت اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ایک دیونما انسان جالوت کو شکست دی تھی، اسی لیے اس میدان کا نام عین الجالوت پڑ گیا۔ اب رکن الدین بیبرس نے ایک مرتبہ پھر تاریخ کو دہراتے ہوئے خود سے کہیں زیادہ طاقتور قوم کو اس جنگ میں شکست دی اور منگولوں کی مصر کی جانب پیش قدمی روک دی، بلکہ رکن الدین بیبرس نے شام و فلسطین کے شہروں پر یکے بعد دیگرے حملے کر کے ان تمام علاقوں کو منگولوں سے پاک کر دیا اور اپنی تمام خدمات کے پیش نظر مصر کے صاحب اختیار لوگوں نے رکن الدین بیبرس کو مصر کا سلطان نامزد کیا۔ رکن الدین بیبرس کے نام سے سلطان مصر و شام کے منصب پر برجمع ہوا۔ رکن الدین بیبرس نے اگلا کارنامہ خلافت عباسیہ کا دوبارہ قیام کا ہے۔ عباسی خلیفہ کا ایک بیٹا جو کسی نہ کسی طریقے سے منگولوں کے قید سے بھاگ نکلا تھا، سلطان نے اپنے جاسوسوں کی مدد سے اس کو تک جا پہنچا اور اس کو خوب جوش و خروش کے ساتھ اس کو قاہرہ لایا، جہاں سلطان نے اسے بیعت کی اور اسے تمام مسلمانوں کا خلیفہ کا درجہ دیا۔ اس کے بعد سلطان نے منگولوں کے خلاف ایک طاقتور اتحادی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا جس کا نام برقع خان تھا۔ چونکہ برقع خان اسلام قبول کر چکا تھا، اس لیے اب وہ منگولوں کے خلاف ہو چکا تھا اور اس کا اپنے بھائیوں برقع خان اور دیگر جو اس کے بھائی تھے ان سے اس کا مخالفت ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی الگ فوج بنا لی تھی۔ اب ہلاکو خان کو اپنی موت تک کسی بھی بڑے اقدام سے باز رکھنا
عین الجالوت کی بات پر بھی سلطان بیبرس ہلاکو خان کے بیٹے اباقا سمیت کئی منگول لشکروں کو شکست دے چکا تھا، جبکہ بیبرس ہی وہ مسلمان حکمراں تھا کہ جسے صلیبی جنگوں کا خاتمہ کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، کیونکہ سلطان بیبرس نے مسلمانوں کے خلاف منگولوں کا ساتھ دینے کے الزام میں اناطیلیا اور آرمینیا کے بادشاہوں کی سرکوبی کی، تو فرانس کے بادشاہ لوئس دی نائن اور انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ ایک صلیبی لشکر لے کر مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے ارادے سے یورپ سے نکلے، لیکن شومئی قسمت افریقہ کے ریگستانوں تک پہنچے ہی تھے کہ اس لشکر کو وہاں پر طاعون کے مرض نے آن گھیرا۔ فرانس کے بادشاہ اور انگلینڈ کے بادشاہ سمیت لاتعداد صلیبی سپاہی دردناک موت میں مارے گئے۔ سلطان بیبرس نے رہی صحیح کسر سلطان بیبرس نے پوری کر دی اور ان تمام سپاہیوں کا قلعہ کما کر دیا۔ اپنی فوج کا ایسا بھیانک حشر دیکھنے کے بعد دوبارہ یورپ والوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ صلیبی لشکر لے کر مغرب کی طرف کبھی روانہ ہو۔ حسن بن صبا کے حواریوں یعنی بازنطینیوں کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا سہرا بھی بیبرس کو ہی حاصل ہے، کیونکہ جب ہلاکو خان نے حشیش نامی ایک جرح کو ایران سے نکال باہر کیا تو ان لوگوں نے اپنے ٹھکانے اور فلسطین اور شام میں بنا لیے۔ بیبرس نے ان کے خلاف مہمات انجام دی اور ان کا نام و نشان تک مٹا ڈالا، اور حسن بن صبا کی بنائی گئی نام نہاد جنت اور اس کی حکومت کو تباہ و برباد کر دیا، اور منگولوں کو اس حد تک اس نے دھول چٹوا دی کہ منگولوں کے اندر پھوٹ پڑ گئی، اور منگول بالآخر ان کا جو ایک غرور تھا وہ بیٹھ گیا۔ یہ تمام کارنامے انجام دینے کے بعد سلطان بیبرس بخار کے سبب فقط 57 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ آج آپ کا مزار آج بھی دمشق کے شہر میں موجود ہے، جو دور حاضر میں ایک عظیم الشان کتب خانے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ تھی سلطان الدین بیبرس کے نام سے جڑی ایک ویڈیو، جنہیں سلطان صلاح الدین ایوبی ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور منگولوں کے خلاف ان کا غرور تکبر خاک میں ملانے کا اعزاز بھی سلطان بیبرس کو کہا جاتا ہے۔ امید ہے یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔